السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں رفتہ رفتہ ہر جانب پھیلتی روشنی بکھیر رہی تھی۔ سنہری دھوپ کے آغوش میں ڈوبا پورا شہر اس وقت اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ تیز رفتاری سے سڑک پہ پھسلتی گاڑیاں جہاں آلودگی میں اضافہ کر رہی تھی، وہیں اندر بیٹھے نفوس کے لیے بے حد پرسکون ثابت ہو رہی تھی۔ میں آج بھی اسی افراتفری کا حصہ تھا۔ روز کی طرح آج بھی روزگار کی تلاش میں مجھے ان سڑکوں پر پھرنا تھا، اور شاید آج بھی میں خالی ہاتھ تھکا ہارا اپنے گھر چلا جاتا، مگر شاید آج قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جیسے ہی چوک پہ بس سے نیچے اترا تو اچانک فٹ پاتھ پر بیٹھی ایک عورت پر نظر پڑی، جس نے ہاتھ میں ایک بینر پکڑ رکھا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ جو میری بیٹی سے شادی کرے گا تو وہ مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ یہ بہت برکت والی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ کبھی میری بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ اس بات پہ میں بڑا حیران ہوا کہ کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کسی بھی ایرے گہرے سے کیسے کر سکتا ہے، وہ بھی رات چلتے ہوئے لوگوں کو بول کر۔ کئی طرح کے اچھے برے لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر کچھ نہ کچھ کہتے اور آگے چلے جاتے۔ شاید کچھ لوگ اسے اس طرح کرنے سے باز رہنے کا کہہ رہے تھے اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں سر جھٹک کر وہاں سے جانے لگا، لیکن اچانک میرے پیروں کو جیسے بریک لگ گیا۔ اس عورت نے لکھا ہوا تھا کہ جس نے بھی اس کی بیٹی سے شادی کی تو وہ مالا مال ہو جائے گا، اور اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی سوائے چہرہ نہ دیکھنے کے۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کب سے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کیا پتا یہ لڑکی واقعی میں میری قسمت بدل دے۔ میں واپس مڑا اور اس عورت کے پاس فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ کچھ سمٹ گئی اور بولی، میرا مذاق اڑانے آئے ہو؟ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ نہیں خالہ، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آخر کار اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ میری بات پہ وہ حیرت اور خوشی سے میری جانب دیکھنے لگی اور اپنی خوشی پر قابو نہ پاتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میری شرط منظور ہے نا؟ ہاں خالہ، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ میں حالات اور غربت کا مارا ہوا ہوں۔ میرے پاس آپ کی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی وقت ہوتا تو میں کبھی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر آج صرف اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہ نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دن بھی پھر جائے اور آپ کی بیٹی کا گھر بھی بس جائے۔ میں نے سر جھکا کر صاف بات کی۔ وہ عورت خوشی سے کانپ رہی تھی۔ بیٹا، تم دیکھنا، تمہارے دن ایسے پھریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ان کی باتیں میرے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اس عورت نے، جو کہ اب میری ساس بننے والی تھی، مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کافی دور جا کر بنگلوں کے پیچھے کچھ جھگیاں تھی، جہاں وہ مجھے لے گئی اور اپنی چھوٹی سی جھگی میں لے گئی جہاں صحن میں چارپائی رکھی تھی۔ صحن کافی صاف ستھرا تھا۔ یہ لوگ خالی جھگیوں پر لکڑیوں اور بانس وغیرہ سے ایک یا دو کمرے بنا دیتے تھے، اور پھر پرانے دروازے، پھٹے گتے وغیرہ سے ایک باؤنڈری بھی بنا دیتے تھے جہاں ان کی عورتیں کام کاج اور کھانا وغیرہ بنایا کرتی تھی۔ ان کا پردہ بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرے گھٹن زدہ کمرے سے تو یہ جھگی بہتر ہے، جہاں تازہ ہوا تو مل رہی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ خالہ میرے لیے چائے لے آئی، جو شاید اس کی بیٹی نے بنائی تھی۔ چائے بہترین تھی۔ اب تو میں پرسکون ہو گیا کہ جو میری جیون ساتھی بننے جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں نفاست اور ذائقہ تو تھا۔ خالہ نے مجھے بٹھا کر کسی لڑکے کو آواز دی اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ میں اس دوران خاموش بیٹھا رہا جبکہ وہ عورت اندر جا چکی تھی۔ اتنی دیر میں وہ لڑکا چند آدمیوں سمیت واپس آ گیا۔ ایک کے ہاتھ میں یہ رجسٹر دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ وہ نکاح ہوا تھا، اور کچھ دیر بعد ہی میرا نکاح عالیہ ولد فیاض احمد کے ساتھ ہو چکا تھا۔ سب لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے تھے۔ خالہ نے جاتے وقت میرے کان میں کچھ کہنا شروع کیا، جسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، خالہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے گڑبڑا کر پوچھا تو وہ خالہ نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگی۔ میں عالیہ کو لے کر اپنے چھوٹے سے گھر میں آ گیا جہاں کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ عالیہ سر سے پیر تک سیاہ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ مجھے صرف اس کی آنکھیں اور ہاتھ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کاش میں اسے ایک عروسی لباس پہنانے کے قابل ہوتا، مگر یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے عالیہ کو آرام کرنے کا کہا اور اس کے لیے کھانا لینے جانے لگا، مگر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا وہاں ساتھ والا بچہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹرے تھی۔ کاشف بھائی، یہ امی نے بھیجا ہے، آج مہمان آنے تھے، کافی کچھ بنایا تھا امی، لیکن کسی وجہ سے وہ انہیں دے نہ سکی۔ امی نے پڑوس میں بھی بھجوایا ہے سب کو، وہ مسکراتا ہوا کہہ رہا تھا، جبکہ میرا تو جیسے بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیب میں تو صرف 300 روپے ہیں، نئی دلہن کو دال روٹی کیسے کھلاؤں، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اس نے بندوبست کر دیا۔ میں کھانا اندر لے گیا تو دیکھا قورمہ، بریانی اور میٹھا سب کچھ ہی دستیاب تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ عزت رہ گئی۔ میں نے عالیہ کے آگے کھانا رکھا، لیکن جلدی مجھے یاد آ گیا کہ وہ اپنا نقاب نہیں کھولے گی۔
اسی لیے میں اپنا حصہ لے کر چھوٹے سے برآمدے میں آ گیا۔ میں اسے نکاح کر کے لے تو آیا تھا، مگر اب مجھے عجیب و غریب وسوسے پریشان کرے تھے۔ وہ ساری رات سوچوں میں گزر گئی۔ صبح میری دلہن میرے لیے ناشتہ تیار کیے بیٹھی تھی۔ میں برآمدے میں ہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ خیر، آج بھی مجھے ایک انٹرویو دینے جانا تھا اور میں اللہ کا نام لے کر انٹرویو دینے چلا گیا۔ میں نے ماسٹرز کر رکھا تھا، لیکن یہاں ہر جگہ سفارش چلتی تھی۔ مگر اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں میرا انٹرویو تھا، وہاں انٹرویو کے بعد سب کو جانے کا کہا گیا اور صرف مجھے رکنے کا کہا گیا۔ میں سخت حیرت میں مبتلا تھا۔ بھلا مجھے یہ جاب آسانی سے کیسے مل سکتی تھی؟ مانا کہ میں بہت لائق تھا، مگر آج کل پیسوں اور سفارش کے سوا جاب نہیں ملتی، اور وہ دونوں میرے پاس نہیں تھے۔ مگر یہ سچ تھا کہ کچھ ہی دیر میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھمایا گیا تو میں تو اچھل ہی پڑا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں بار بار اپنے اپوائنٹمنٹ لیٹر کو دیکھے جا رہا تھا، جس میں 1 لاکھ سیلری لکھی ہوئی تھی، اور یہی نہیں، بہت جلد مجھے کمپنی کی جانب سے گھر اور کار بھی دی جائے گی۔ یہ سب اس میں لکھا تھا۔ میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، اور میں نے وہاں سے گھر تک کا سفر نہ جانے کیسے طے کیا کہ میں ہی جانتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے خوشی سے عالیہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ یہ سب اسی کی برکت سے ہوا تھا، ورنہ کل تک میں جس طرح کی زندگی گزارا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اس طرح سے دن بھی پھر سکتے ہیں۔ میری آواز پہ عالیہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ کیا ہوا کاشف؟ وہ پریشانی سے بولی تو میں نے خوشی سے اسے شانوں سے پکڑ کر گھما ڈالا اور اسے بتانے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا نقاب کھل گیا، اور اس کا چہرہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک دم سے میرا سر چکرا گیا، کیونکہ وہ تو میری سب سے لاڈلی تیسری۔ میرا نام کاشف ہے اور میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ جبکہ گاؤں میں کوئی اسکول نہیں تھا، تب ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری پھوپھو کے گھر بھیجیں گے۔ پھوپھو شہر میں رہتی تھی اور بابا نے کافی کم عمری میں ہی مجھے وہاں بھجوا دیا تھا۔ پہلے تو میں خوب رویا اور میری بہنیں بھی اداس تھی اور ماں بھی، لیکن بابا نے ہماری ایک نہیں سنی اور اسی طرح میں شہر آ گیا۔ کہتے ہیں ہر انسان میں خاصیت ہوتی ہے۔ میں نے جب سے کاغذ قلم اٹھانا سیکھا تھا، تب سے مجھے ڈرائنگ کا بہت شوق تھا۔ یہ شوق میرا جنون بنتا جا رہا تھا۔ جو مجھے کوئی کاغذ میسر نہ ہوتا، تب بھی کسی نہ کسی چیز پر نقش و نگار بناتا رہتا۔ میں پھوپھو کے بچوں کے ساتھ ٹی وی دیکھا کرتا، تو اس وقت بھی کاغذ قلم پکڑ کے اسکرین پہ آنے والے کارٹون وغیرہ کے اسکیچز بناتا رہتا۔ ایک دن پھوپھو نے میرے بنائے ہوئے اسکیچ دیکھے تو وہ حیران رہ گئی، اور تب سے وہ ہر دفعہ میرے لیے ڈرائنگ بک اور کلرز لایا کرتی۔ اب میں اور زیادہ شوق سے پینٹنگ کرتا۔ جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا کہ اتنا چھوٹا بچہ کتنے اچھے سے اسکیچ بنا لیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک انوکھا ہنر بھی تھا، وہ یہ کہ میں بچوں کو دیکھ کر ان کی جوانی کی تصویر بنا لیا کرتا تھا، اور نوجوان کو دیکھ کر ان کے بڑھاپے کی بنا لیتا کہ وہ کیسے دکھیں گے۔ لیکن یہ راز میں نے اب تک کسی کو نہیں بتایا۔ اب میں 13 سال کا ہو چکا تھا، اور ایک دن میں ٹیوشن سے واپس آیا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ پھوپھو کے گھر میں آگ لگی ہوئی تھی، اور نہ جانے یہ سب کیسے ہوا۔ مگر میرے تو آسانی خطا ہو چکے تھے۔ میں جیسے ہی اندر جانے لگا تو محلے کے لوگوں نے مجھے کس کے پکڑ لیا۔ میں روتا رہا، چلاتا رہا۔ میری پیاری پھوپھو اور میرے پیارے کزنس اندر تھے، مگر مجھے کسی نے اندر جانے نہیں دیا۔ فائر بریک پہنچنے تک بہت دیر ہو چکی تھی، سب جل کر خاک ہو چکا تھا، وہاں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ میں کئی سال تک بس چپ چاپ اپنے خیالات میں کھویا رہا تھا۔ بابا نے مجھے بہت سمجھایا، میری اماں، میری تینوں بہنیں، سب مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح میں 19 سال کا ہو گیا۔ اب میں شہر میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور میں بہت بڑے صدمے سے نکل چکا تھا، لیکن اب مجھے اپنی تعلیم کے اخراجات کے لیے کافی کوشش کرنی تھی۔ بابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں ایک دن فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور لوگوں کے اسکیچز بنانے لگا۔ پاکستان میں لوگ زیادہ شوق نہیں رکھتے، اس سے کبھی کبھار چند روپے مل جاتے۔ پھر ایک دن میں نے ایک بورڈ پہ لکھ ڈالا کہ اپنی بچپن کی تصویر دکھا کر جوانی کی تصویر بنوائے، اور جوانی کی تصویر دکھا کر بڑھاپے کی تصویر بنائے۔ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر یقین نہ آئے تو میرا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ اب لوگ دھڑا دھڑ میرے پاس آنے لگے۔ میں ان کے اسکیچز بنایا کرتا۔ اب اچھی کمائی ہونے لگی تھی، میرے کام میں کافی مہارت تھی۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ اس دن میں بیٹھا اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک گاڑی اچانک میرے پاس آ کر رکی، اور کچھ آدمی میرے پاس آئے اور مجھے کھینچ کے گاڑی میں ڈالا، اور ساتھ ہی میرا سامان بھی گاڑی میں ڈال دیا، اور تیز رفتاری سے سڑک پر نکل آئے۔ میں چلاتا رہا، چیختا رہا کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ ایسے میں ایک بندے نے میرے منہ پہ زور کا مکہ مارا اور خاموش رہنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں ہم ایک گودام میں پہنچ گئے جہاں کافی سامان پڑا تھا، اور وہاں جہاں جگہ خالی تھی مجھے وہاں بٹھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ انتہائی امیر بندہ جو کہ کافی مہنگے لباس میں ملبوس تھا، اس کے مہنگے جوتے ایسے چمک رہے تھے کہ اس میں اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا میں۔ وہ میرے کچھ قریب آیا اور کہنے لگا، یہ ہے وہ لڑکا جو جوانی اور بڑھاپے کے اسکیچز بنا لیا کرتا ہے۔ وہ دیکھ میری طرف رہا تھا، مگر مخاطب وہ گنڈے تھے
جو مجھے یہاں تک لائے تھے۔ جی سرکار۔ چلو پہلے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، کیونکہ مجھے اس بات پہ بالکل یقین نہیں ہو رہا۔ وہ مزے سے میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے اور اس کے ملازم نے ایک تصویر میرے آگے رکھی۔ وہ ایک 6 سال کے بچے کی تصویر تھی اور مجھے کہا گیا کہ اس کا اسکیچ بناؤ اور تمہیں تمہارا انعام بھی دیا جائے گا۔ بس مجھے یہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ یہ میرے بیٹے کے بچپن کی تصویر ہے۔ بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنے کامیاب ہوتے ہو۔ میں نے جلدی جلدی اسکیچز بنانا شروع کر دیا۔ مجھے اس کام میں اتنی مہارت تھی کہ یہ سب بس آدھے گھنٹے میں ہو جاتا، مگر آج میں کافی ڈرا ہوا سہما ہوا تھا اور احتیاط سے کام کرنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بندہ بار بار اپنی ریسٹ واچ دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اسکیچ تیار کیا اور آگے بڑھایا تو ملازم کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ ارے واہ سرکار، یہ دیکھیں۔ وہ کافی پرجوش ہو کر اس آدمی کو دکھانے لگا۔ اب وہ آدمی جو سوٹ بوٹ پہنے ہوا تھا، وہ کبھی تصویر کو دیکھتا کبھی مجھے۔ ویری نائس، تم نے بہت اچھی کوشش کی۔ میرا بیٹا کم و بیش اسی طرح دکھتا ہے۔ وہ پرسکون اور مطمئن لگ رہا تھا۔ اب اس نے مجھے ایک بچی کی تصویر دکھائی اور کہا، اب اس کی جوانی کی تصویر بنا دو، تمہارا معاوضہ ڈبل دیا جائے گا۔ میں بھی یہاں سے جلد از جلد جان چھڑوا کر جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس تصویر پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ تصویر تقریباً مکمل ہونے ہی والی تھی کہ اس آدمی کا فون بجنے لگا اور وہ فون پہ مصروف ہو گیا، مگر میری تو روح کانپ گئی جب میں نے اس بندے کے منہ سے سنا، ہاں دلاور، کچھ ہی دیر میں ماریا کی تصویر واٹس ایپ کر دوں گا۔ اب تمہارا کام ہے اسے ڈھونڈنا اور ختم کرنا۔ وہ اس وقت 19 سال کی ہونے والی ہوگی۔ وہ جہاں بھی چھپی ہے اس کا کام تمام کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اچانک کہیں سے آ جائے اور اپنی ساری جائیداد کا مطالبہ کر دے۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک ایسا لڑکا ہاتھ لگا ہے جو بچپن کی تصویر دیکھ کر جوانی کی تصویر بنا لیتا ہے، بس کچھ دیر میں بیچتا ہوں۔ یا اللہ، یہ انسان کیا بول رہا تھا کہ یہ تو کسی کی جان لینا چاہتا تھا، شاید اس لڑکی کی جس کی تصویر میرے سامنے تھی۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ نوچ کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ میری یہ حرکت کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ میں بھیڑ سے ایک تصویر بنانے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ تصویر میں نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اس آدمی کی آنکھوں میں ایک ہیبت ناک چمک آ گئی۔ اس نے 15,000 میری جانب اچھالے اور جلدی جلدی وہاں سے نکل گیا۔ مجھے وہاں سے جانے کا کہا گیا۔ میں نے وہ پیسے نہیں اٹھائے تھے اور مجھے خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر ملازم خوشی خوشی وہ نوٹ اٹھانے لگا۔ اس دن کے بعد میں نے وہ کام چھوڑ دیا تھا اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ میں نے جیب سے وہ اسکیچ نکال کر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جہاں بھی تھی اب محفوظ تھی، کیونکہ میں نے جس کی تصویر ان کو بنا کے دی تھی وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں تھی اور ان کو ہر اخبار اور ہر سوشل میڈیا پر وہ تصویر گردش کر رہی تھی، تلاش گمشدہ کے طور پر، اور اس کا پتہ بتانے والے کے لیے انعام بھی رکھا گیا تھا۔ مگر آج میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسی لڑکی کو اپنے سامنے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھا، جو آج سے 21 سال پہلے مر چکی تھی، نائلہ۔ تو میں جھٹکا کھاتے ہوئے دور ہوا۔ اپنا اصلی نام سن کر وہ چونک گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بس ٹکٹکی لگا کر مجھے دیکھی جا رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ یقیناً نائلہ ہی تھی، کیونکہ میں نے اس کی جوانی کی تصویر کئی دفعہ بنائی تھی۔ جی ہاں، وہ میری سب سے لاڈلی کزن تھی، نائلہ، پھوپھو کی تیسری بیٹی، جو مجھ سے 6 سال چھوٹی تھی۔ میں اسے اپنے ہاتھوں میں کھلایا کرتا تھا، لیکن وہ جل کر مر چکی تھی۔ اس کا چہرہ میرے دل و دماغ میں نقش تھا، اسی لیے میں نے اس ظالم آدمی کو نائلہ کی جوانی کا اسکیچ بنا کر دے دیا تھا تاکہ وہ اسے کبھی ڈھونڈ نہ سکے۔ مگر یہاں تو نائلہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ میں کاشف ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی گال پہ جلنے کا نشان بھی موجود تھا۔ میں نے اسے سب یاد دلایا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنی اسی ماں کو جانتی تھی جس نے اسے پالا تھا۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہو۔ اس راز کو معلوم کرنے کے لیے مجھے اس کی ماں کے پاس جانا تھا۔ میں فوراً خالہ کے گھر گیا۔ فیاض احمد اور اس کی بیگم خالدہ، ان کا بیٹا عارف اور بیٹی سعدیہ اور چھوٹی بیٹی نائلہ۔ آج سے 21 سال پہلے ان کے گھر میں بھیانک آگ لگی تھی جس میں کوئی بھی نہیں بچا۔ یہ قصہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ میں ان سے وہ سب کہہ ڈالا اور ان سے سارا راز پتہ کرنا چاہا۔ میری بات سن کر خالہ کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ تو پھر یہ کون ہے جو جیتی جاگتی صحیح سلامت ثبوت کے ساتھ سامنے ہے؟ آپ وہ سب جانتی ہیں، یہ میری بیوی نائلہ، جسے میں پیار سے نیلو کہا کرتا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جو اس دن جل کر مر گئی تھی دنیا کی نظر میں۔ لیکن یہ آپ کے پاس کیسی آئی؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میرے پیچھے نائلہ کھڑی تھی، نقاب کھولے۔ اب خالہ کبھی حیرت سے مجھے دیکھتی تو کبھی نائلہ کو۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اس کا منہ نہیں دیکھو گے۔ وہ مجھ سے نظر چرانے لگی۔ خالہ، میری بات غور سے سنو۔ وہ میری کزن ہے، وہ تو جل کر مر چکی تھی۔ وہ تم تک کیسے پہنچی اور تم نے اسے کیوں چھپایا؟ میں نے غصے سے کہا تو وہ ڈر گئی۔ بیٹا، جس دن اس گھر میں آگ لگی تھی اس وقت میں وہاں موجود تھی۔ اس دن ایک عورت نے مجھے کچھ راشن اور پرانے کپڑے وغیرہ دینے کے لیے بلایا تھا۔ میں دوسروں کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، اکثر وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی۔ اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ نائلہ کو سنبھالو، میں اسٹور سے سامان نکال کے لاتی ہوں۔
اور جیسے ہی وہ اندر گئی 3 منٹ میں ایک دھماکہ ہوا۔ نہ جانے کیسے ہوا تھا، شاید کچن میں ہوا یا بجلی کی تار میں آگ لگ گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ نائلہ میری گود میں تھی اور میں نے اپنی اور اس کی جان بچانے کے لیے باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہم دونوں کو بھی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوتا اگر میں بروقت وہاں سے نہ بھاگتی، لیکن بدقسمتی سے نائلہ کے اوپر نہ جانے کہاں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی آ رہی تھی جس سے اس کی گال پہ جلنے کا نشان بن گیا۔ میں بس بھاگتی گئی۔ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس گھر میں اب کوئی نہیں بچا۔ تب میں نے نائلہ کو اپنی بچی سمجھ کر پالا کیونکہ میں بے اولاد تھی۔ لیکن جیسے ہی نائلہ جوان ہوئی، اچانک سے ہر جگہ اس کی تصویر لگنا شروع ہو گئی اور اس پہ انعام بھی رکھا گیا۔ تب سے ہم ماں بیٹی بہت ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ایک دفعہ نائلہ پہ جان لیوا حملہ ہو چکا تھا۔ تب سے ہم نے وہ گھر، وہ محلہ چھوڑ دیا اور جھگیوں میں رہنے لگی۔ نائلہ کو میں نے نقاب کر کے رہنے کا کہا تاکہ کوئی اسے پہچان کر انعام کی خاطر ان لوگوں کے حوالے نہ کر دے جو نہ جانے کیوں اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا۔ بیٹا، ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، لیکن اب میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں نے اس کی شادی کے لیے یہ شرط اور سچ میں نائلہ بہت خوش قسمت ہے۔ وہ نیک سیرت اور 5 وقت کی نماز کی پابند ہے۔ اس کی دعا میں بہت اثر ہے بیٹا۔ یہ سب باتیں سن کر میں سکتے میں آ چکا تھا۔ انجانے میں صحیح میں نے نائلہ کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا، یہ سمجھ کر کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن یہ میری خوش نصیبی تھی کہ وہ آج بھی زندہ تھی اور میری بیوی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنانے کو بہت بے چین تھا۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بے روزگاری سے پریشان ہو کر میں نے شادی بھی کر لی تھی، قسمت آزمانے کے لیے۔ میں اپنے والدین کو بھی لے آیا تھا کیونکہ اب مجھے کمپنی کی طرف سے گھر مل چکا تھا۔ میری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، وہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش باش تھی۔ میں نے اپنا ولیمہ دھوم دھام سے منایا۔ میں نائلہ کو پا کر بہت خوش تھا۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی، میری تو دنیا ہی بدل کر رہ گئی۔ بچپن میں وہ میری لاڈلی کزن تھی اور اب لاڈلی بیوی۔ اب مجھے اس لڑکی کی تلاش تھی جس کی تصویر میں نے اب تک سنبھال کے رکھی تھی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر کے اس کا پتہ لگایا۔ وہ لڑکی ماریا تھی جو کہ کینیڈا میں رہائش پذیر تھی، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اپنا حق اس ظالم انسان سے وصول کر چکی تھی جس نے اس کے والدین کا قتل کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ جیل کی ہوا کارا تھا۔ ماریا سے میرا رابطہ جب ہوا تو وہ میرا قصہ سن کر حیرت میں پڑ گئی اور اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کی جان بچانے میں مدد کی۔ اس نے کہا کہ اب نائلہ کو کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ ظالم لوگ کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں۔ اب میں بہت خوش تھا۔ نائلہ کو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور میں خالہ کو بھی اپنے گھر لے آیا۔ وہ بیچاری اکیلے کیسے رہتی؟ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ نائلہ بچپن میں بھی بچ گئی تھی اور جوانی میں بھی موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ آج میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور میں ایک پیاری سی بیٹی کا باپ بن چکا ہوں۔ اور ہاں، میرے نکاح کے وقت خالہ نے کہا تھا کہ جب تک نائلہ کا چہرہ چھپا ہوا ہے تب تک وہ زندہ رہے گی، ورنہ موت اسے ڈھونڈ لے گی، اور یہ سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ آج مجھے یاد آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب ایک ساتھ خوش ہیں۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔